بچے کو اچھا مسلمان بنانا، بچے کو ذمہ دار شہری بنانا اور بچے کی صحت کو امپروو کرنا۔ یہ 11-12 سال کے بچے موٹر سائیکل لے کر گھوم رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے بہترین معلم اور بہترین رول ماڈل ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمیوں کی طویل چھٹیوں میں بچے بھی اکثر گھر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں اور مائیں بھی بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے بیزار نظر آتی ہیں۔ اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج رکھا جائے۔ اس کے لیے آپ کوئی ڈیلی ہلکا پھلکا سا روٹین بنا لیجئے، کچھ ایکٹیویٹیز پلان کر لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ ٹارگیٹس سیٹ کر لیجئے۔ ٹارگیٹس کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جیسے بچے کو اچھا انسان بنانا، بچے کو اچھا مسلمان بنانا، بچے کو ذمہ دار شہری بنانا، بچے کو اس کی آئندہ زندگی کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا اور بچے کی صحت کو امپروو کرنا۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں ذمہ داری کا احساس ہو، شرافت، ایمانداری اور ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے بچوں کو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالیں، جیسے کہ صبح اٹھ کے اپنا بستر خود ٹھیک کرنا، اپنی کاپیز، بکس، بیگز، اسٹیشنری وغیرہ سمیٹ کے جگہ پہ رکھنا، اپنے کھلونوں کو سنبھال کے رکھنا، اپنا باتھ روم اور کمرہ صاف رکھنا۔ گھر میں بزرگ ہوں تو بزرگوں کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ گھر میں پودے ہوں تو پودوں کو پانی لگانا اور اگر گھر میں پیٹس ہوں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹارگیٹ، یعنی بچوں کو اچھا مسلمان بنانا۔ بچے اچھا مسلمان جب ہی بنیں گے جب وہ اپنے دین کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے تو سب سے پہلے ان کو ایک بہترین ماحول اور صحبت فراہم کرنا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں کہ جیسے بچوں کو نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروائی جائے، نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی عادت ڈالی جائے، نماز میں پڑھی جانے والی 5 سے 10 صورتیں بچوں کی عمر کے مطابق ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کروائی جائیں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور خوبصورت لہن میں پڑھنے کی ترغیب دی جائے، سنت کے مطابق چھوٹی چھوٹی دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کروائی جائیں۔ ہم بچوں کو یہ ٹارگیٹ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک حدیث یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اس کے علاوہ آپ سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پہ کوئی بکس وغیرہ بھی بچوں کو لے کر دے سکتی ہیں۔ قصص الانبیاء یعنی انبیاء کے قصے اور قصص القرآن یعنی قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بچوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بکس بھی خرید سکتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس یہ ایک بک ہے قصص الانبیاء کی، آپ اس طرح کی بکس بھی خرید سکتے ہیں یا پھر ویڈیوز کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ بچوں کو ذمہ دار شہری بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے دل میں وطن سے محبت ڈالی جائے، قوانین اور اصول و ضوابط پر ان کو عمل کر کے ترغیب دی جائے، جیسے کہ ٹریفک لائٹس اور سگنلز کو فالو کرنا، کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جائیں تو لائن میں لگ کر اپنی باری کا تحمل سے انتظار کرنا، کسی پکنک پلیس پر یا گھومنے کے لیے جائیں تو وہاں کچرا نہ پھیلانا اور کسی درخت یا پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی آج کل مشاہدے میں آ رہی ہے کہ 11-12 سال کے بچے موٹر سائیکل لے کر گھوم رہے ہیں، تو پلیز آپ کو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے اور بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کی جان کو بھی۔ بچوں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کو کچھ سکلز بھی سکھانی چاہیے، جیسے کہ کمیونیکیشن سکلز اور کمپیوٹر سکلز۔ کمپیوٹر سکلز میں سب سے پہلے MS آفس کا بیسک
کورس، کی بورڈ پر ٹائپنگ کی پریکٹس اور گرافک ڈیزائننگ کے کورسز وغیرہ ہو سکتے ہیں جو کہ فری آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں۔ انگلش اور اردو کی اسکلز امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق کوئی نہ کوئی ریڈنگ مٹیریل پرووائڈ کیا جائے، بکس کی صورت میں، میگزین کی صورت میں، اسٹوری بکس کی صورت میں، ٹی وی پروگرامز کی صورت میں یا کچھ ویڈیوز کی صورت میں بھی پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ ان کو روزانہ ایک پیج اردو اور انگلش کی ریڈنگ اور رائٹنگ کی بھی ضروری مشق کرنی چاہیے۔ میتھس کی اسکل امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیبلز یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیسک کانسیپٹس کا ریویژن بھی ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اپنے کپڑے استری کرنا، اپنے جوتے پالش کرنا، اپنے کینوس کے شوز دھونا، اپنے چھوٹے موٹے کپڑے دھو لینا، اپنے برتن سمیٹ کے رکھنا اور اپنے برتن دھو لینا، ان سب باتوں کی بھی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ صحت بہتر بنانے کے لیے 2 کام سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ گھر کی بنی ہوئی سادہ اور متوازن غذا بچوں کو دی جائے۔ اس کے بعد بچوں کو کھلی فضا میں کھیل کود کے اور جسمانی ورزش کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ آج کل یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ بے شمار ڈشز کی ریسیپیز موجود ہوتی ہیں، تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ ان ڈشز کی تیاری میں انوالو کر سکتی ہیں۔ بچے آپ کے ساتھ کٹنگ میں، ان ڈشز کی ڈیکوریشن میں، گارنشنگ میں، مکسنگ میں آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے تو وہ خود بھی بہت انجوائے کریں گے اور ان ڈشز کو اون کریں گے اور شوق سے کھائیں گے بھی۔ اس کے علاوہ بچوں کو کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ شام کو 2 گھنٹے ان کو ضرور کسی پارک میں یا میدان میں لے کر جائیں اور ان کو کھلی فضا میں کھیلنے کا موقع دیں۔ گھر پر بھی ان کے رسی کودنے یا ہلکی پھلکی ورزش کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور آپ خود بھی ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری بات کہ آپ بچوں کو کسی بھی وقت اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہر وقت ان پہ ڈانٹ ڈپٹ یا روک ٹوک نہ کریں، تھوڑی سی ان کو آزادی کے ساتھ گھر میں کھیلنے کا موقع دیں۔ کوئی پرانی چادر وغیرہ بچھا کر ان کو اپنے ٹوائز کے ساتھ یا کلرز کے ساتھ آزادی سے کھیلنے دیں، لیکن ان پر نظر ہر وقت رکھیں۔ خاص طور پر بچوں کو کوئی ٹافی، چوئنگم یا چپس وغیرہ لینے کے لیے باہر اکیلا ہرگز نہ بھیجیں، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ ہر وقت کسی نہ کسی سپرویژن میں بچوں کا رہنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بینگ مدر آپ اپنے بچے کے لیے بہترین معلم اور بہترین رول ماڈل ہیں۔ آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کا اپنے گھر کے لوگوں سے، اسپیشلی بزرگوں سے، اپنے محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، ملازمین سے کیسا برتاؤ ہے، یہ سب بچوں کے لیے ایک مکمل ٹریننگ ہے جو زندگی بھر ان کے کام آنے والی ہے۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کے لیے خود کو بہتر کریں گی، اپنے آپ کو امپروو کریں گی، اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی، توجہ دیں گی، تو یہی بچے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی کا باعث ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔